اور شفاعت کا انداز کیا ہوگا؟ سنیے جناب اعلیٰ حضرت کی زبان۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے مبارک کرتے کی مبارک آستین اوپر چڑھا لیں گے، اوپر جو تسی پنجابی چ کہندے ہو باواں ٹنگ لینا چاہیے، کر لو جی کپڑے پیچھے کر کے۔ حضور میدان حشر میں مجمع محشر کی زینت بنیں گے۔ آج ایک پیر طریقت آتے ہیں اور ایک خصوصی مہمان ہوتے ہیں، وہ سب میں ان کے لیے کرسی الگ رکھی جاتی ہے اور ان کی آمد پر پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے۔ یارو کیا منظر ہوگا جب نبی کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کر رہے ہوں گے، نبی کھڑے ہو کر کہیں گے اور رستہ بناؤ مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں حشر میں جب داخل ہوں گا تو سارے انبیاء کے لیے صوفے رکھے جائیں گے، منابر یوضع لہم المنابر، ان کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے، اور میں کسی کرسی پر ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ آواز آئے گی، اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہاں ہے وہ کرسی لاؤ۔ فرشتے پوچھیں گے کون سی کرسی؟ رب فرمائے گا وہی جو وسیع کرسی جو السماوات والارض، جو زمینوں اور آسمانوں سے اونچی کرسی ہے، اسے لاؤ اور میرے عرش کے دائیں جانب رکھ دو۔ حضور فرماتے ہیں رب اپنے عرش کی دائیں جانب کرسی رکھے گا اور پھر فرمائے گا محبوب جی ہن آ کے بہ جاؤ۔ محبوب کیا چلے گا، کیا چاہتے ہیں؟ حضور پہلا مسئلہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے عجل حسابہم، یا اللہ کریم حساب کتاب شروع کیا جائے۔ تے واری تے ساڑی سارے تو آخری چاہنی جی امت جی آخری ہوئی، لیکن حضور علیہ السلام کی مرضی پر سب سے پہلے حضور کی چاہت کے لیے، حضور کو خوش کرنے کے لیے سب سے پہلے حضور کی امت کا حساب اور کتاب شروع ہوگا۔ حالانکہ آئے آخر میں، لیکن حساب سب سے پہلے، اور حساب کا اندازہ یہی ہوگا کہ دو لائنیں لگی ہوں گی، ایک جو جی نمازیوں کی ہے، پرہیزگاروں کی ہے، زکوٰۃ دینے والوں کی، حاجیوں کی، ان کے لیے قانون چلے گا رحمت خداوندی کا، تسی نیکیاں کیتیاں جاؤ جنت۔ دوسری لائن لگی ہوگی اس میں گناہگار ہوں گے، ان کے لیے رحمت کا قانون نہیں ہوگا، ان کے لیے حضور کی شفاعت کا قانون چلے گا۔ اب حضور پل صراط پر کھڑے ہیں اور جہنم میں حضور کی امتی گر رہے ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام انہیں کمر سے پکڑ کر، سنو اے میلاد میں بیٹھنے والو، تسی کی سمجھتے ہو جڑی زمین تو تسی بیٹھے ہو، ایتھے صبح تانوں کوئی 20,000 روپیہ دے دو کہ ایتھے بہ جاؤ تانوں روٹی کھواواں گے، کدی نہیں بیٹھو کہ غیرت مند ہو گے۔ ہون بہ گئے ہو کدے واسطے بیٹھے ہو؟ جس محبوب واسطے تسی اپنی چودراہٹ تے اپنی سرداریاں تے نوابیاں ختم کر کے ایتھے بیٹھے ہو، کی سمجھتے ہو کہ دا مول نہیں پینا قیامت والے دن؟ پوچھیں گے اہل محشر کے سرکار کہاں ہیں، اور سرکار کہیں گے وہ گناہگار کہاں ہیں۔ کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ انہیں، وہ ختم نبوت کے پہرے دار کہاں ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، ویسے اعلیٰ حضرت کا اندازہ یہ، اعلیٰ حضرت فرمانے جڑا حضور دے نام مبارک تے نہ بولے وہ گنگا ہی ہو جائے تے چنگا ہے۔ کدوں بولنا ہے حضور دے نام تے نہیں بولنا؟ صدیاں قبر وچ لتر، صدیاں قبر وچ لتر کھان نالوں بہتر ہے آج حضور نال کھل ڈل کے پیار کر۔ جڑی رات قبر وچ حضور دی زیارت ہونی اللہ کرے پہلے ہی آ جائے، لیٹ نہ ہوئے۔ اے آوازاں تولیاں جانیاں، بولیا کرو حضور دی محبت، جے بولن نال کوئی مر جاندہ اسی کدوں دے مر جاندے، بولن نال کوئی نہیں مردا۔ تاجدار ختم نبوت، بولیا کرو۔ رب بڑا بے نیاز ہے، جدوں لتاں والے نہیں نہ بول دے ٹر دے کام نہیں کر دے، رب کہندا کوئی گل نہیں، ساڈے کول وہیل چیئر والا بابا ہے، اسی او دے کولوں بھی کام لے سکتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، اے جڑا نہ بولے گنگا ہی چنگا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محب ہو نات کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ اے فرمایا اے لوتھڑے دا نا نہیں، لوتھڑے دا جے نا ہوندا اے تے کتے کول بھی ہے، خنزیر کول بھی ہے، اے جانوراں کول بھی ہے۔ کسی نے پوچھا حضور دل کینوں کہندے ہیں؟ فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور۔
لو جناب حضور کے امتی جہنم میں گر رہے ہوں گے. بخاری کی حدیث ہے, اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں کیا. حضور ان کو کمر سے پکڑیں گے, جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ نہ کھو سکا. کمر سے پکڑ کے پیچھے کریں گے اور فرمائیں گے ساڈے ہوندے ہو تسی دوزخ وچ نہیں جا سکدے. ہن اعلیٰ حضرت کو سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آستین رحمت عالم الٹے, آستین رحمت عالم الٹے, کمر پاک پہ دامن باندھے, گرنے والوں کو چہے دوزخ میں سانپ الگ کھینچ لیا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج آپ میلاد بغیر دلیل کے مناتے ہو تو کل کریم سائیں کرم نوازی فرماتے ہوئے کہیں گے یہ میرا میلادی تھا, یہ میرا میلاد مناتا تھا. تو اس کا صلہ کم از کم تو یہ تو بنتا ہے کہ اس کو ہم اور کچھ نہ دیں, اپنے سامنے بٹھا کر اپنے رخ زیبا کی زیارت تو کرنے دیجیے. اسی کی دین دا کام کرنے, دین دا کام کیتا امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ. بیمار آپ نو ساری زندگی بخار نے نہیں چھڑیا جی, درد سر نے بھی کوئی نہ چھڑیا. تے جدوں نقاہت ہو جاندی سی بخار دی وجہ تو تے انج لیٹ جاندے سن تے اپنے سینے دے اوتے دوات رکھ کے تے قلم رکھ کے او دوات دے اندر قلم ڈبو کے بھی تے پھر بھی لکھتے جاندے سن, کہندے سن ذوف مانا ظالم مگر یہ دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے. احمد رضا کوئی گل نہیں, بیمار ہو گیا ہے پھر بھی کہنا, پھر بھی کیا کوئی گل نہیں, جب بیمار ہو گیا نا تے درد سارے تے بخار ہے کیا چھڑنا, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اے آلہ اے جڑے تانوں امامیں ساڈے نظر آ رہے ہیں نا جی, اے کوئی جڑے سر نظر آ رہے ہیں, چہرے بچے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اے آلہ حضرت دی برکت ہے. جی آلہ حضرت نہ ہوندے تے آج ہر گلی دے اندر خارجی تے رافضی تے تفصیلی بیٹھا ہوندا. یہ اعلیٰ حضرت نے دسیا کہ سب کے رتبے بتا کر گئے. اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ بڑا ایمان افروز ہے, میں نے بڑی چاسن دی پڑھ کے فتاوی رضویہ شریف میں آپ فرماتے ہیں میں اہل بیت کا خانہ زاد غلام ہوں. غلام دو طرح دے ہوندے ہیں, ایک جڑا گھر دے اندر نہیں جا سکتا, ایک جا سکتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں خانہ زاد غلام ہوں. تو پھر اس نے پوچھا جی اگر آپ خانہ زاد غلام ہیں تو آپ امیر معاویہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں, صحابہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میری بخشش تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. آپ شفیع اہل بیت کو مانتے ہیں, وکالت اور آپ دفاع حضرات صحابہ کا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے تاریخی جملہ دیا, فرمایا اہل بیت سفارش اس کی کریں گے جس کے دل میں صحابہ کا پیار موجود ہوگا. عقیدتاں دی وجہ تو اپنے عقیدے نہ ڈاواں ڈول کر دینا. اور ان کو جی پیر صاحب اے تسی وڈے وڈے بندے تلک دے ویکھے نے دی چھوٹی جی وجہ, وڈی وجہ کوئی نہیں ہے. بچنا او نہیں ہے بیلیو جے دے تے صوفیاء دی نظر پہ جانی ہے. جنہوں اپنے علم تے مان ہوئے گا, اپنی تقریران تے مان ہوئے گا, وہ ایک گل یاد رکھے منگ پناہ محمد بخشا تے بے پرواہ اس جنابوں, مت کوئی گل ولی نکلے رد ہو جائیں اسبابوں. سفیان ثوری یوں کر کے چلتے تھے کبے ہو کے کہ کسی نے پوچھا حضور وجہ کی, آپ دستے کوئی نہیں سن. 96 ہجری بابا پیدا ہویا تے 156 ہجری انہاں دا وصال ہے. سفیان ثوری علم حدیث میں آپ کا بڑا ہی اونچا نام ہے, آپ دستے نہیں سن وجہ کی ہے. ایک شاگرد سی جنہیں ساری زندگی آپ دے پیچھے گال چھڑی, انہیں آخری واری پوچھا حضور تاڑی مہربانی دس چھڑو اینج کیوں ٹر دیو؟ فرمایا میری ہڈی ٹوٹی ہے ریڑھ دی. انہیں کہا جی کیوں ہے؟ فرمایا میرے ایک استاد سے انہوں نے 50 سال علم حدیث پڑھایا تے 50 سال درس حدیث دیتا تے جدوں انہوں دا آخری ویلا آیا تے میں انہوں دے سرانے بیٹھا سا تے میں ویکھیا کہ انہوں دا خاتمہ کفر تے ہویا ہے. تے رب نے انہوں نے فرمایا تیرے علم دی سن لوڑ کوئی نہیں, تیریاں 2 غلطیاں ایسی ہیں جدی وجہ تو اسی تیرے کو ایمان لے رہے. فرمانے میں انہوں دے سرانے بیٹھا سا تے انہوں دی روح جدو نکل رہی سی نا تے کلمہ کفر تے نکل رہی سی تے میں انہوں نے ویکھ کے ڈر گیا رب دے خوف دی وجہ تو تے میری ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ گئی. تے فرمایا اے گل تے میں تن دس چھڈی, اگلی تے میں تن ہون دسن لگیا. فرمایا او دن تے اج دا دن میں چھوٹے پیشاب وچ خون آندا ہے کہ پتہ نہیں اسی کدھر جانا ہے. ساڈی اوقات کی ہے جناب, اسی انہاں وڈیاں ہستیاں دے بارے بولدے پھریے. لوگ کہتے ہیں فلانی فلاں بارگاہ کا سجادہ نشین ہے, اس بارگاہ میں سجادہ نشین نہیں چلتے, یہاں وہ چلتا ہے. دیکھو جی 7 بندے سن, انہوں نے کیا سی بتاں دی پوجا نہیں کرنی, بادشاہ نے کیا لمیاں پا دیو. انہوں نے کیا جی چلو جی بادشاہ کو بچ کے تے غار سامنے نظر آئی, اندر جان لگے تے باہر کتا سی تے نال بکریاں سن, کتورا سی. انہوں نے دل وچ خیال آیا جے اندر جاواں گے بھونکے گا, بادشاہ نو پتہ چل جائے گا. کتورا بکریاں نال جڑا چردا انہوں نے شیکدا سی اگے پیچھے رکھدا سی,
انہوں پتا چل گیا کہ 7 بندے میرے بارے چے گل سوچ رہے ہیں کہ میں پہنکاں گا. انہوں نے رب دی بارگاہ چ عرضی پیش کی سونیا مینوں بولن دی طاقت دے میں فقیراں نال گل کرنی. تے جدوں رب نے انہوں قوت نطق دیتی, نطق بولن دی صلاحیت دیتی ہے, تو انہوں نے کہنے لگے حضور لا تخشوا من جانبی. علامہ راضی نے جملے لکھے ہیں سورہ کہف دی تفسیر دے اندر, کہنے لگے حضور لا تخشوا من جانبی, میری طرفوں تنوں فکر کرن دی لوڑ نہیں, میں مرزا جیلمی نہیں ہاں جڑا رب دے ولیاں نوں بھونکدا واں. فکر نہ کرو, نامو جا کے اندر سو جاؤ, انا احرسکم, میں بار پیرا دیاں گا. 309 سالے 7 بندے اندر ستے رہن, قرآن دا واقعہ نے اے بار پیرا دین دیا, کوئی گل کہے نہ میں پھونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں, نیکاں دے سنگ رل کے کدرے میں بھی بخشیا جاواں. دن قیامت دا ہوئے گا, ایک کتا جنت جا رہا ہوئے گا. سنو گل, کتا ہوئے اصحاب کہف دا, امتی ہوون حضرت عیسیٰ دے, تے کتا انہاں نال پیار کر لوے, اے قیامت والے دن جنتی جاندا ہے. تے جڑا اے کہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں, اسی کو آگے سے آواز آتی ہے پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی تو امتحان ہے. اے اعلیٰ حضرت کیوں بچے جی, تے اے آج دے مولوی کیوں پھسلے؟ ایک کوئی وجہ ہے, انہوں نے اپنے اعتماد کیتا مریداں تے اعلیٰ حضرت دا اعتماد سی رحمت للعالمین تے. انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے آپ کو کتا ہی کیا, حالانکہ مقام ہے وے ساری دنیا نے نعتاں لکھیاں جی, بڑے بڑے لوگوں نے نعتاں لکھیاں, پر اعلیٰ حضرت یہ نعتاں کوئی انوکھیاں. او کیویں جی, جنہیں بھی حضور علیہ السلام دا اے جمال ذکر کیتا, کسی نے متھے دا ذکر کیتا, زلف دا ذکر کیتا, رخساراں دا ذکر کیتا, آپ دے ابروہاں دا ذکر کیتا, انہیں شمائل محمدیہ پڑھی, پہلے انہیں عربی دیاں کتاباں پڑھیاں, انہوں پتہ چلیا حضور دا سراپا ان سی, انہیں پہلے پڑھیا پھر لکھیا. اعلیٰ حضرت فرمانے میں پہلے پڑھیا نہیں, میں پہلے ویکھیا پھر کیا. وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے, ہزاروں جڑتے ہیں پھول ان سے. فرمانے میں پہلے ویکھیا لم یاتی نظیرو کا فی نظر, پہلے میں حضور دا چہرہ ویکھدا سا پھر میں نعت کہندا سا. ایویں اے ویکھن تو بغیر کوئی کہہ سکتا ہے جی رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف ہے یا مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, بلبل نے گل ان کو کہا, قمری نے سروے جاں فضا, حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا, دی ان کی رحمت نے صدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اے ویکھن تو بغیر گلاں کوئی نہیں کر سکتا جی. اعلیٰ حضرت کو سمجھن واسطے ماں بھی چنگی ہونی چاہیے تے پیو بھی چنگا ہی ہونا چاہیے, تاں جا کے اعلیٰ حضرت چونگا مونگا سمجھ آنے. چونگا مونگا اے کہندے جی میلاد شریف تے تسی خرچہ کر دیو جی, اعلیٰ حضرت فرما اے کہندے جی دلیلاں کتھے نا, اعلیٰ حضرت فرماندے چھڑ گل دلیلاں دی, تینوں میں اپنی گل دستا. فرماتے ہیں دلم قربانم اے چراغ محفل مولد, فرمایا تو کہندے کہ اے چنڈیاں کیوں لا چھڑیاں, تے اتنا خرچہ کیوں کیتا, تے انج کرنا انج نہیں سی کرنا چاہیے تے انج کرنا چاہیے سی. اعلیٰ حضرت فرماندے اوے محفل میلاد شریف دی آمد, حضور دی آمد دی خوشی دے اندر جڑی محفل ہوندی او دے اندر جڑا چراغ جلدا ہے, ہن تے بتیاں نا, پہلے چراغ ہی ہوندے سن. فرمایا اس چراغ تو جڑا دھواں نکلدا ہے نا, اٹھ کے دھواں اُتے جاندا ہے. اعلیٰ حضرت فرماندے احمد رضا او دے تے اپنی زندگی قربان کرن واسطے تیار ہے. کہتے ہیں کتھے لکھیا جی, اے ہن نہ دسیا کرو, نہ اپنے علماء نوں تنگ کریا کرو کتھے لکھیا ہے. کوئی پوچھے کتھے لکھیا, انہوں کو میری قسمت وچ لکھیا میں میلاد کردا ہی رہواں. بھائی کو میری قسمت وچ لکھیا کہ میں میلادی ہاں. اور اے 50 روپے دا بلب گرین کلر دا ڈنڈا لمبا جا کر کے نا تے اپنے گھر دی چوٹی تے بلندی تے لاؤ, او دورو ویکھ کے لوکی کمرو ویکھو ایک حلالی دا گھر سانو اور نظر آ گیا. بڑیاں دلیلاں دے چھڈیاں جی. بابا بلے شاہ کہندے نہیں دلیلاں نہیں, نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو. تے جے کل سرکار نے دلیلاں مانگ لئیاں تسی کی جواب دیو گے؟ تسی جے دلیلاں مانگ دیو, دلیل کس چیز دی؟ جدو محبت ہو جائے دلیلاں پیچھے رہ جاتی ہیں. بوئے تے دستک ہوئی جی, دستک ہوئی بوئے تے, صدیق اکبر نے بوہا کھولیا, باہر ابو جہل کھڑا سی. فرمایا خیر ہوئے جڑا سارے نالوں زیادہ جھوٹا ہے وہ سارے نالوں وڈے سچے دے بوئے تے کیویں آ گیا؟ کہنے لگا غرضاں نال مرضاں ہوندیاں, کم لے آیا. فرمایا کی کم؟
انہیں کہا جی اگر کوئی کہے میں راتوں رات لا مکان تو ہو کے واپس آ گیا تے کنڈی ہل رہی سی، بسترا گرم سی، پانی انج جاری سی تے گل سمجھ ہی چاندی ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں کیا ہے؟ انہیں کہا اور کون کہہ سکتا ہے، تیرے آقا و مولا نے گل کی تھی تے آپ وجد ہی چاہ گئے، محبوب دا نہ ہوئے تے عاشق وجد ہی نہ آئے، یہ کیڑی کتاب وچ لکھیا ہے جناب؟ یہ ادوں تک بندہ نہیں ہلدا جدوں تک مولوی رہندا ہے، جدوں اگوں عشق دیاں کتاباں پڑھنا شروع کر دیندا ہے پھر یہ کہندا ہے لکھیا پڑھیا سب بھلا رہیاں، ایک نام سجن دا گا رہیاں، لولو تے ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال، اتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ ذوالجلال۔ آپ نے فرمایا کہ بڑے تیرے سڑے مقدر ہیں تے سڑے ہرے مقدر ہیں، انہوں نے کیا کیویں؟ فرمایا تو انہاں کولوں سن کے منن واسطے نہیں تیار، میں تیرے کولوں سن کے منن واسطے تیار۔ لئن قال صدق و اصدق، فرمایا اے کیڑی گل ہے؟ صاحب مستدرک نے تے گل ہی بڑی وڈی کی، آپ نے فرمایا اے کیڑی گل ہے؟ حضور اے فرما دین کہ میں ایک سیکنڈ دے کروڑویں حصے چوک کے آیا، میں اے بھی منن واسطے تیار۔ جے اے فرما دون کہ میں ایتھے ہی رہاں تے لا مقام میرے قدموں چ آ گیا، میں اے بھی منن واسطے تیار ہوں، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ دلیلہ نہ دیا کرو، کھل ڈل ہسیا کرو یار، حضور دے مہینے میں کلا بیٹھ کے ہستا جناب، ہسیا کرو۔ 100 کتاب دے اندر جی استاذ گرامی دا اے شاگرد آپ سیرت دی 100 کتاباں دے اندر اے میں پیش، اگر میں گل غلط کروں گا استاذ گرامی میں نے روک دون کے، 100 کتاب دے اندر واقعہ لکھیا جی جس سال حضور دی ولادت ہوئی، اہل عرب دی حالت سی کہ انہوں کو پیسے ختم ہو گئے سن جناب، اور بیمار ہو گئے سن، جانوراں دی حالت سی کہ انہوں دے جڑے پیٹن کمر نال چپک گئے سن، کات سالی سی، کوئیں دے اندر پانی خشک ہو گئے سن، تے 4:15 بجے رسول اللہ دی ولادت ہونی سی تے راتوں رات اللہ تعالیٰ نے جانوراں نوں صحت عطا فرما چھڈی، تے جدوں حضور دی ولادت ہونی سی امام نبھانی لکھ دین وفرت وحوش المشرق الی وحوش المغرب وحوش المغرب الی وحوش المشرق، جڑے مشرق والے جانور سن وہ مغرب دی طرف نسن تے بھجن، تے جڑے مغرب والے سن وہ مشرق دی طرف بھجن، تے نال ہسن 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 مسکرائیں کھل کھلائیں، تے جانور ایک دوجے کو پوچھن خیر ہوئے آج کیوں ہس رہے ہو، دوسرا جانور کہے کیوں نہ سی آج حضور آ گئے۔ اے تے مولوی نو انج لگدا ہے جویں دے منہ تے 12 بجے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہوئی، جانور مسکرانا شروع ہوئے۔ 1000 سال تو آگ نہیں بجھی جناب، حضور دی آمد ہوئی آگ بجھ گئی، انہیں کہا حضور میں تاڑے واسطے بھی بجھ گئی ہاں، جڑا میلاد منادا رہے گا او دے واسطے بھی میں بجھ ہی رہی ہاں۔ پیار کرو حضور نال، کھل ڈل کے پیار کرو، عقیدہ اپنا صاف ستھرا رکھو، اعلی عزت والا عقیدہ رکھے، اے پیران دے پیچھے جان نال کی لبنا نے، اے تے تاڑے کولو اے نہ کولو پہلے تے 500 سال پہلے تسی جنتی ٹر جاؤ گے، حضور فرماندن جڑا غریب آدمی ہے وہ امیر آدمی نالو 500 سال پہلے جنت ہی جائے گا، تے پیران کول تے پیسہ ہی بڑا ہے، اے تے 500 سال بعد ہی جان گے، تسی 500 سال پہلے ٹر جاؤ گے، حضور تے ہو جاؤ، جڑا حضور دی گل کرے اے دیکھو نے اے تے کائنات نے دس چڑیا جی جناب، اے فیصلہ ہو گیا ہے، کون جاندا سی جناب آج تو 8 سال پہلے 7 سال پہلے بابا جی نو اتنی شہرت نہیں سی، کی ہویا جناب؟ ایک کوئی گل ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، میں اس زمانے کا منتظر ہوں جب زمانہ بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ آج کوئی صدیق اکبر دے خلاف بول رہا ہے، کوئی امیر معاویہ دے خلاف بول رہا ہے، سنی کنوں کہندے ہیں؟ سنی انہوں کہندے ہیں جڑا خواب دے اندر بھی بے ادبی نہ کرے، جڑا خواب دے اندر بھی بے ادبی نہ کر سکے وہ سنی ہے جناب۔ ان کی کیا اوقات ہے؟ صدیق اکبر کے ایک مولوی اٹھ کے کہے جناب اے شین یا عین ہا والے، ان کی میں بات کر رہا ہوں، شین یا عین ہا، ان کے جو آگے ہیں نا چیلے کہتے ہیں نہیں آپ کو کیا پتا علی پاک کا مقام کیا، میں کہا 10 تو کہنا جی علی وہ ہے جو سیرا سجا کر مصطفیٰ کے گھر گئے، ہم نے کہا یہ مرکب مفید نہیں ہے، یہ غیر مفید ہے، یہ جملہ تام نہیں ہے، ناقص ہے، کہتے ہیں تام کیسے بنے گا؟ میں نے کہا تم کہتے ہو علی وہ ہیں جو سیرا سجا کر مصطفیٰ کے گھر گئے، تو میں نے کہا ابو بکر وہ ہیں کہ مصطفیٰ سیرا سجا کر ان کے گھر تشریف لے کر گئے ہیں، کہتے نہیں علی وہ ہیں جو نبی کے کندھوں پر آئے، میں نے کہا ٹھیک ہے کروڑوں مرتبہ سبحان اللہ کہ علی وہ ہیں جو نبی کے کندھوں پر آئے، لیکن میں نے کہا ابو بکر وہ ہیں جن کے کندھوں پر مصطفیٰ جلوہ فرما ہوئے ہیں۔
تے اصول ہے کہ تسی بچے نو کندھے تے بٹھاؤ یا بڑے نو بٹھاؤ تو انہیں دونوں ہاتھ تہاڈے سر دے اوتے رکھنے تے سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ صدیق اکبر دے سر انور تے رکھ کے ساری دنیا نو پیغام دیتا ہے دے خلاف گل کرن تو پہلے سوچ لینا دے مگر بڑے تگڑے ہاتھ نے تے سلایا کتھے جناب اپنے پہلو ہی سلا کے دسیا تسی میرے ابو بکر نو گالاں کڈو گے فرمایا نو اسی سلایا ہی اوتھے وے کہ جتھے گالاں آندیاں ہی نہیں جتھے صرف درود و سلام آندا ہے کہتے ہیں جی آپ صحابہ کی عظمت کے لیے کیوں سر دھڑ کی کوشش کر رہے ہیں صبح و شام بولتے ہیں میں نے کہا مجبوری ہے ہماری ایک حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا من حافظنی فی اصحابی کنت لہو حافظا یوم القیامہ فرمایا جڑا میرے صحابہ دی عزت اور عظمت تے پہرا دے گا قیامت والے دن او دا خیال میں خود رکھاں گا اسی نہیں دو نمبر مولویاں دے پیچھے انہاں نو ایران مبارک ہوئے سانو مدینہ مبارک ہوئے گل ہی ختم ہو گئی انہوں نے آج تسی ٹر جاؤ انہوں نے تاڑی فاتح شریف واسطے نہیں آنا تسی انہوں دے مگر لگ کے اپنے عقیدے خراب کر رہے ہو عقیدہ او رکھو جڑا اعلیٰ حضرت نے دے چھڑیا بس کہتے ہیں جی سنی بھی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں میں نے کہا یہ بھی جملہ ٹھیک نہیں ہے کہتے ہیں پھر کیا ہے میں نے کہا سنی ہی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں لے آؤ تو صحیح کوئی اعلیٰ حضرت نے جمیں ایک شارب الخمر سید تھے اس کا میں ترجمہ ہی نہیں کرتا بس شارب الخمر گناہ کبیرہ ہوتا تھا ان سے ہو جاتا تھا اپنے آپ نو بندے نو ویکھنا چاہیے تھا دوسرے نو ویکھو تے پھر عیب نظر آنے نا اپنے آپ نو ویکھو کسی عیب نظر ہی نہیں آتا وہ جب اعلیٰ حضرت کے سامنے آتے تو اعلیٰ حضرت اپنا امامہ لمبا امامہ اتار کر ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے اور ان کے قدموں کو بوسے دیتے وہ اٹھاتے اور اعلیٰ حضرت کا ہاتھ چومتے آپ فرماتے شاہ جی میرے ہاتھ کیوں چوم دے وہ کہندے سن جی تسی عالم ہو تے آپ شاہ جی پوچھن تسی میرے پیر کیوں چوم دے ہو آپ فرماتے سن آپ سیدہ کے بیٹے ہیں ہم اس لیے پاؤں چومتے ہیں آپ ہمارے علم کی نسبت دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے نسب کی نسبت دیکھ رہے ہیں اور ادب اتنا تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت جتنا ادب اعلیٰ حضرت نے دسیا اور کوئی نہیں دس سکتا مگر سمجھن واسطے کھوپڑی اعلیٰ ہونی چاہیے دی میں ادھے گل ختم کردہ جناب میلاد شریف دا مسئلہ جی اعلیٰ حضرت فرماندن میں تقریر کر رہا سا خود آج اعلیٰ حضرت دا شعر پڑھیے تے دنیا بلے بلے کر دیئے تے جدوں اے بابا احمد رضا آپ ہی پڑھ دا ہے گا کننا چاہ ساندہ ہے گا انہاں دی شان پوچھنی نے تے جنت دیاں بلبلاں کو لو پوچھو ایک بوٹے تو جدو دوجے بوٹے تے جنتی چوڑاریاں مار کے جاندیاں انہاں دی ککو چکو ہی آواز ہوندی ہے کہندیاں ناتاں تے بڑے بڑے لکھ کے پر جنج دی احمد رضا لکھ گیا اور کوئی نہیں لکھ سکتا آپ فرماندے میں مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے گھر میں تقریر کر رہا تھا میلاد شریف پر تو تقریر کرتے کرتے میری نظر سامنے والے دیوار پر پڑ گئی مولانا حسن رضا کی دیوار گھر کی دیوار پر پڑ گئی تو کہتے ہیں نظر دیوار پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ دیوار کے کنارے پر ایک بندر بیٹھا ہوا ہے اور میری تقریر یوں سن رہا ہے اعلیٰ حضرت یوں میری تقریر سن رہا ہے میں حاضر ہوں جی حوالے کے لیے یوں تقریر سن رہا ہے فرماتے میں حیران ہوا میں اس وقت ساؤنڈ تو نہیں تھے نا جی اعلیٰ حضرت کا اپنا ہی ساؤنڈ جی کہتے میں بہت حیران ہوا کہ ایک ہی میں تقریر سنن واسطے آگئے کہتے ہیں نال ہی میرے ذہن حدیث شریف آگئی حضور علیہ السلام فرماتے ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا کفرۃ الجن والانس حضور فرماتے ہیں زمینوں اور آسمانوں کے درمیان ہر مخلوق مجھے مانتی ہے سوائے دو دے ایک دو نمبر مولوی نہیں مانتے ایک دو نمبر جن نہیں مانتے ایک دو نمبر مولوی تو ایک دو نمبر جن اے نہیں مانتے جاندے ہیں مندے کوئی نہیں باقی سب مانتے ہیں تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال ہے یہ اس حدیث پر عمل ہو رہا ہے کہ یہ میرا بیان سن رہا ہے کہتے ہیں بیان میں نے ختم کیا اعلان ہوا جی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں تو ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے تھے پھر میری نظر پڑ گئی تو میں نے دیکھا بندر بھی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے مصطفیٰ جان رحمت ایس دلیل تو بعد دلیل دی لوڑ کوئی نہیں ویسے تو آپ فرمان لگے میں انہوں پوچھا تینوں کہ نے کیا چھڑیا کہ قیام تعظیمی مستحسن ہے یہ جائز ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت یا درود و سلام کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے تھا تو کہنے لگے میں نے آواز آئی وہ اگو کہنے لگے حضور میں بندر ضرور ہوں وہابی تے نہیں سبحان اللہ ہاں جی انہیں کہا حضور بندر ضرور ہاں وہابی نہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا اعلیٰ حضرت فرماتے مومن آپ سے کسی نے پوچھا مومن کون ہے فرمایا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے مومن وہ ہے
جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے، تو مرے دل سے۔ یہ کیا ہوئی تھا؟ بیریہ ٹاؤن دے اندر نا ملک صاحب نے حکم دے چھڑیا کہ تسی درود و سلام پڑھیا کرو، تو بہ کے پڑھنا شروع ہو گئے۔ میں کہا پتر انشاءاللہ سال ڈیڑھ سال اور لنگ گیا، تینوں کھڑے ہو کے پڑھنا پائے گا۔ یہ انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، سکہ چلے گا تو آمینہ کے لال کا چلے گا انشاءاللہ۔ تسی تگڑے ہو کے رہو بس۔ اے اپنی یہ آج استاذ گرامی کی وجہ سے میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ آپ میرے ہمسائے، میں آپ کا ہمسائے ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں۔ یہ زندگی رہی تو پھر تندسیں گے تقریر کے نو کہنے۔ یہ خاموشیاں اپنی توڑیں، جہاں جلوس میلاد شریف کا نظر آئے بس آگے سنی ہو، قیادت سنی کر رہے ہو، رافضی نہ کر رہے ہو، تفضیلی نہ کر رہے ہو، ضرور شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن کرم کا صدقہ مجھے اور آپ کو حضور کا اللہ تعالیٰ نمک حلال رکھے، اور بزم سجانے والوں کو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی کچہری کا مسافر بنائے۔ سادات کرام کا صدقہ اللہ ہماری حاضری